اور مجھے جس موضوع کے لیے حکم دیا گیا وہ کچھ روایتی موضوعات سے ہٹ کر ہے، اور عموماً قربانی کے حوالے سے ایسی گفتگو ہم نہیں سنتے یا کی نہیں جاتی۔ مقصد قربانی کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، بلکہ مقاصد کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے، جس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود انسان پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل دونوں نے جو قربانی پیش کی تھی، وہاں سے وہ قربانی کا سلسلہ چلا۔ مختلف ادوار کے اندر طریقہ مختلف تھا، قبولیت کا انداز مختلف تھا، کہیں قربانی کے باطل تصورات بھی موجود تھے جو خود انسان نے اپنی طرف سے گھڑے تھے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کی جاتی تھی۔ لیکن قربانی کا تصور ہر دور میں موجود رہا ہے۔ یہ جو بات قرآن نے کی کہ ہر امت کے اندر قربانی مقرر تھی، قربانی مقرر کی گئی، اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح کی جو آیات ہیں جن میں امت مسلمہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ حکم تھا، ان میں بھی یہ عبادت تھی، یہ جو اسلوب ہے قرآن کا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری نبی کی اس امت سے بڑی محبت ہے، اور رب کریم اپنے حبیب کے غلاموں کو حوصلہ دیتا ہے کہ یہ جو مشقت ہے یہ صرف تم پر نہیں، پہلی امتوں پر بھی تھی۔ جس طرح رمضان کے روزوں کے حوالے سے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ان آیات کا جو اسلوب ہے وہ کیا بتاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بیمار آدمی کسی طبیب کے پاس جائے دوائی لینے کے لیے، اور وہ اس طبیب کو جا کر کہے کہ میرا گلا خراب ہے، کھانسی ہے، زکام لگا ہے، اور وہ اس کو کہہ دے کہ جناب آپ پہلے نہیں ہیں، یہ وبا آئی ہوئی ہے، اور بھی لوگ بیمار ہیں، موسم بدلتا ہے تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بات سے اس مریض کا آدھا مرض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب رب کریم یہ فرماتا ہے کہ صرف تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی، انداز مختلف تھا، قبولیت کا انداز مختلف تھا، تو اتنی بات سے غلاموں کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، عبادت کی طرف شوق بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ فقط جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، اور اس قربانی کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں۔ ان میں سے جو پہلا مقصد جو قرآن مجید نے ہر عبادت کا جو مقصد بیان کیا وہ تقوی ہے، اور قربانی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ کو ہرگز جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو قربانی کے بعد تمہاری طرف سے جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقوی ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ قربانی کی ہے۔ تو ہر عبادت کا مقصود قرآن نے یہی بیان کیا، نماز پڑھو متقی بن جاؤ، روزہ رکھو متقی بن جاؤ، حج کرو تاکہ تقوی کی دولت حاصل ہو۔ تو قربانی کا جو بنیادی مقصد، پہلا مقصد وہ تقوی کا حصول ہے، لیکن یہ تقوی تب ملے گا جب قربانی کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، گوشت کی نیت نہ ہو، اور غربا پروری کا خیال ذہن سے نکالنا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں مہنگا جانور نہیں لاتا، جب میں قربانی نہیں کرتا تو گوشت کہاں سے آئے گا۔ اگر یہ نیت ہو تو قربانی کا جو حقیقی مقصد ہے تقوی وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر قربانی کو اس کے آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قربانی کی گئی تو تقوی کی دولت رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تقوی کی دولت مل جائے، تقوی کی ایک تعریف تو وہ ہے جو مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ایک پگڈنڈی سے ایک راستے سے گزرے، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، وہ اپنے دامن کو بچائے کہ کہیں میرا لباس یا میرا دامن ان کانٹوں کے اندر اٹک نہ جائے، بچ کر گزرتا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان اعمال کے راستے پر چلے، شریعت کے راستے پر چلے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، دائیں بائیں وہ چیزیں ہیں، ان سے بچ کر شریعت کی راہ پر چلتا رہے، تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اب ایک تعریف یہ ہے جو حضرت مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ایک اس کی بالکل سادہ تعریف ہے، اللہ کے دیکھنے کا احساس پیدا کرنا، ہر کام کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے رب کریم کی بارگاہ کے اندر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تقویٰ کا یہ جو مفہوم ہے، اگر اس کو ہم اجاگر کر لیں، اپنی ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیں، پختہ کر لیں، ہر معاملے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ رب دیکھ رہا ہے، تو ہمارے سارے معاملات سمر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مطیع اعظم جن کو کہا جاتا ہے، آپ اور آپ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ایک سفر میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شدید گرمی کے اندر ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اتنی گرمی میں روزہ رکھا کیوں ہے؟ بکریاں بھی چرا رہے ہو، محنت بھی کر رہے ہو، نفلی روزہ ہے، تو رکھا کیوں ہے یہ روزہ؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ تم میں سے ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اپنے کل کی تیاری کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، ایک بکری اس ریوڑ میں سے مجھے دے دو۔ اس نے کہا جی میں تو مالک نہیں ہوں، آقا کوئی اور ہے، میں تو یہ بکریاں چراتا ہوں اس کے کہنے پر۔ فرمایا اتنا بڑا ریوڑ ہے، تم دے دو گے تو تمہارے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ تم اپنے مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو ایک بکری ہے اتنے بڑے ریوڑ سے نکل گئی تو کیا پتہ چلے گا؟ اس نے جو بات حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمائی، اگر ہم قربانی خلوص نیت سے کریں تو یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اے عبداللہ ابن عمر یہ بتائیں، جب میں اپنے مالک سے یہ کہوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اس وقت اللہ کہاں ہوگا؟ کیا اس وقت رب دیکھ نہیں رہا؟ کیا اس وقت اللہ رب العزت میرے اس عمل کو نہیں دیکھ رہا؟ یہ جو جملہ تھا اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور آپ بار بار اپنے غلام حضرت نافع سے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہ جذبہ، یہ احساس پیدا ہو جائے تو قربانی کا تقاضا یہ ہے، قربانی یہ چاہتی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ رب کو قربانی کے ذریعے انسان کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور وہ تقویٰ تب ہوگا جب قربانی کو اس کے آداب اور خلوص کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گلیوں میں گشت کرتے ہیں، تو آپ نے رات ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، منافع زیادہ ملے گا، رقم زیادہ ملے گی، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس بیٹی نے پلٹ کر اپنی ماں سے کہا اماں تو جانتی ہے نا کہ یہ دور کس کا ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کو خبر ہو گئی تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے رات کا وقت ہے، عمر سو رہا ہوگا، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی پلٹ کر کہتی ہے عمر سو رہا ہے، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے نا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کا یہ جملہ سنا اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا کہ اس دروازے کو یاد رکھنا۔ صبح اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تم میں سے کوئی اس خاتون کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح ہوا اس خاتون کے ساتھ، وہ خاتون بہو بن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی، لیکن وہ بہو جب بھی اپنے سسر اور اپنے باپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی ہے تو آپ فوراً فرماتے ہیں بیٹی اس رات تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا عمر سو رہا ہے، عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے نا، عمر نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ روتے تھے
اور کہتے لوگوں دیکھو عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا جاگ رہا ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے جس کو رب نے بیٹی عطا کی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی، اور اس بیٹی کو جو خدا نے، اس بیٹی کی بیٹی کو جو خدا نے بیٹا دیا، اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جو تقوی ہے وہ نسلوں میں چلتا ہے، جو نیکی ہے وہ نسلوں میں چلتی ہے، اور جو خدا خوفی ہے، اللہ کے ہونے کا احساس، یہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تو تقوی قربانی کا پہلا تقاضا اور پہلا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول ہے۔ دوسرا مقصد قربانی کا اتباع رسول کا عملی مظاہرہ۔ ہم جانور لینے جاتے ہیں، ہر جانور ہم خرید سکتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے قیمت پوچھی، قیمت دی، رسی پکڑی، جانور گھر لے آئے، نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے کان ٹھیک ہے، اس کی دم ٹھیک ہے، اس کی عمر پوری ہے، اس کے دانت دیکھتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، وہ لاغر تو نہیں ہے، وہ کمزور تو نہیں ہے، چل سکتا ہے، ساری شرائط پوری ہے۔ یہ شرائط قرآن نے تو نہیں بتائی، کس نے بتائی؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ہم نے اس کی عمر دیکھ لی، جانور خرید کر لے آئے، ان شرائط پر پورا اترا۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک نماز عید الاضحیٰ ادا نہ ہو جائے جانور ذبح نہیں کرنا، اور اگر عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے پہلے کر لیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ حکم بھی قرآن نے نہیں دیا، کس نے دیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو قربانی کا جانور لا کر اس کو قربان کرنا، اور ان شرائط کے مطابق جانور لا کر قربان کرنا، یہ اتباع رسول کا عملی مظاہرہ ہے کہ ہم جانور وہ خریدیں گے جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور ہم جانور کو ذبح بھی اس طرح کریں گے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا۔ ان رگوں کو کاٹیں گے جن رگوں کو کاٹنا ضروری ہے، ہمارے نبی نے بتایا۔ تو اتباع رسول کا عملی مظاہرہ، قربانی خدا کے لیے ہے، لیکن قربانی کے ذریعے ہم نے یہ بتایا کہ رب تک پہنچنے کا راستہ اتباع رسول سے ہو کر گزرتا ہے۔ رب کا قرب پانا ہے تو اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت الہی کا دعویٰ اس وقت تک کھوکھلا ہے جب تک رسول اللہ کی اتباع نہ ہو، اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، احکام کو ماننا نہ ہو، آپ کے طریقوں پر چلنا نہ ہو۔ خالی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیے، قرآن کہتا ہے اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ تو جس نبی کی اتباع کی وجہ سے بندہ رب کا محبوب بنتا ہے، اس نبی کی اپنی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر معذرت کے ساتھ یہ قربانی نے جو اتباع رسول کا منظر پیش کیا، اس کو آئندہ زندگی میں لاگو کرنا ہے کہ ہر طریقے میں پہلے اپنے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان پر گرا تو آپ نے اٹھا کر کھا لیا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت اگر اس کو چھوڑ دیتے، موقوف کر دیتے، سامنے کچھ اجمی لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھاتے ہیں، اس وقت آپ ایسا نہ کرتے اس کو۔ آپ نے فرمایا ہم بے وقوفوں کے لیے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو قربانی اتباع رسول کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم نے جانور بھی وہ خریدا جو نبی نے بتایا، قربانی بھی اس وقت کی جو ہمارے نبی نے بتایا، طریقہ بھی قربان کرنے کا وہ جو ہمارے نبی نے بتایا۔ تو اتباع رسول، اور معذرت سے عرض کروں گا آج ہماری محفل میں کیا ہو رہا ہے کہ بس آقا کریم سے محبت ہے، تم بخشے ہوئے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہیں رکھا، کوئی مسئلہ نہیں، حضور بخشوا لیں گے، محبت ہے تمہیں۔ اور حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا حضور نمازوں کا ڈھیر نہیں ہے، روزوں کا ڈھیر نہیں، زکوٰۃ کا ڈھیر نہیں ہے، فرض ادا کرتا ہوں، نوافل کا کثرت نہیں ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ محبت
اس محبت کی وجہ سے تجھے نبی کی صحبت اور قرب جنت میں نصیب ہوگا۔ اب یہ حدیث بیان کر کے پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ عمل نہ بھی کرو تو آقا کریم کی محبت بخشوا لے گی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے، حساب نہیں دینا پڑے گا، بس محبت کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتائیے صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے، صحابی ہو اور روزے نہ رکھتا ہو، صحابی ہو رسول اللہ کی سنتوں کا عامل نہ ہو، آقا کریم کے طریقے پر چلنے والا نہ ہو، حالانکہ اسی حدیث کی محدثین نے، شارحین حدیث نے تشریح کی ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ صحابی کا یہ جواب کہ میرے پاس اعمال کا ڈھیر نہیں ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ میں عمل کرتا ہی نہیں ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد عاجزی تھی کہ عمل کرتا ہوں لیکن حضور وہ عمل کر کے بھی میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے، پتہ نہیں رب قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ جس طرح آج ہم کسی اپنے بزرگ کو کہیں، کسی عالم کو کہیں آپ دعا فرما دیں تو وہ فوراً کہتے ہیں میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دن رات گناہ کرتے ہیں، یہ عاجزی ہے۔ لہذا عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے، اتباع رسول کے بغیر جنت کا راستہ آسان نہیں۔ یہ قرآن نے اصول دیا، اگر رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ سچا تب ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ اس کے ساتھ یہ ذرا تیسرا قربانی کا مقصد، ہم جس وقت جانور خریدتے ہیں ہم اس میں ظاہری عیوب کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اور یہ حکم ہے کہ عیب دار جانور، جس سے جانور کے حسن میں فرق آتا ہو، ایسا عیب اگر جانور کے اندر موجود ہو تو اس کی قربانی، ہم دیکھتے ہیں کانا ہے، دم کٹی ہوئی ہے اور اس کے دانتوں کا کوئی مسئلہ ہے جو عیب شمار ہوتا ہے شرعی طور پر، تو ہم وہ جانور نہیں خریدتے۔ اور اگر وہ جانور ہم خرید لیں اور اس کے گلے پر چھری چلا لیں تو وہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے اندر جانور ہم وہ لیتے ہیں جس میں عیب نہ ہو۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہم جنت میں کیسے جائیں گے ظاہری اور باطنی عیوب سے لپٹ کر؟ جانور اللہ کے راستے میں وہ دیا جس کا حکم تھا کہ عیب نہ ہو۔ اپنے اندر عیب یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولے، روزہ رکھیں ساتھ حسد بھی کریں، یہ عیب موجود ہے۔ ساتھ مال کی پرواہ بھی نہ ہو کہ حرام ذرائع سے آ رہا ہے کہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے، ساتھ کینہ بھی ہو، بغض بھی ہو، اور مسلمان بھائیوں کے حقوق تلفی ہو، حق ان کا مارے، یہ عیب ساتھ موجود ہو۔ قرآن کی سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، رب کریم نے فرمایا کہ وہ دن جس دن مال بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، اولاد بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس دن قلب سلیم، عیب سے پاک دل، جس دل کے اندر جھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، غیبت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، وہ دل اس دن قلب سلیم، سلامتی والا دل اس دن فائدہ دے گا۔ تو وہ قربانی ہمیں سمجھاتی ہے کہ تم نے بے عیب جانور تو ذبح کر دیا، در اپنے وجود پہ بھی غور کرو کہ تمہارے اندر تو کوئی عیب موجود نہیں ہے، آگے کوئی مسئلہ نہ بن جائے تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حاضر ہیں اور حدیث کے راوی بھی آپ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ اب سرکار جس کو جنتی فرما دے، وہ جنت کے مالک و مختار جس کو کہہ دے کہ یہ جنتی ہے، فرمایا ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایک انصار صحابی آئے، صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ آقا کریم نے جس کے لیے فرمایا وہ یہ ہے۔ دوسری مرتبہ سرکار نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابھی جو آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ وہی انصار صحابی دوسری مرتبہ پھر آئے، تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی وہی انصاری صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا، میں پتہ تو کروں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے ان کو، 3 مرتبہ، تو میں پتہ تو کروں۔ آپ فرماتے ہیں میں مہمان بن کے ان کے ہاں چلا گیا، ان کے ہاں میں ٹھہرا، رات گزاری، صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے سارے معاملات دیکھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، دیگر ذکر اذکار آپ نے کیے، وظائف پڑھے ہم بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، سارے معاملات وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا ہے
کہ یہ جنتی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو میں نہیں دیکھ سکا، جو مجھے بظاہر نظر نہیں آیا، وہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا باقی اعمال تو وہی ہیں جو آپ نے دیکھے، ہاں دو باتیں ضرور ہیں، ایک یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اور دوسرا اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ یہ دو صفتیں میرے اندر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہی تو وہ دو صفتیں ہیں جن کی وجہ سے آقا کریم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ باطنی صفات ہیں، وہ جو انسان کے دل کو، قلب کو قلب سلیم بناتی ہیں، اور وہ قلب سلیم کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو قربانی کرتے ہوئے یہ مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے کہ بے عیب جانور تو ہم نے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا ہے، اب اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اب کب ہم اس کو بے عیب بنائیں گے، کب اس کو عیوب سے پاک کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات، جو جانور ہم نے قربانی کے لیے خریدا، آپ حضرات بتائیے اگر بندہ حرام مال سے وہ جانور لائے تو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حرام مال سے جا کر، یا مال سارا حلال نہ بھی ہو، کچھ حرام کی آمیزش ہوئی ہے، اس سے وہ مال خرید لایا، بڑا خوبصورت جانور لایا، ساری شرائط پوری ہے، بالکل عیوب سے پاک ہے، اور کیا بھی اسی وقت جس کا حکم ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد کرو، اور بالکل طریقہ بھی وہی تھا جو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی فلاں فلاں رگیں کاٹنی ہے تم نے، بالکل اسی طریقے سے قربان کیا، پھر بھی قبول، کیونکہ جس سے خریدا ہے وہ حرام مال ہے۔ جب مال حلال تھا لیکن حرام کی کچھ آمیزش کر دی اس میں، تو ہم نے قربانی کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ اگر حرام مال سے خریدا ہوا جانور رب کو قبول نہیں ہے تو حرام مال سے لباس پہن کر، حرام مال پہ بچے پال کر، حرام مال پر خوراک کھا کر نمازیں قبول ہو جائیں گی، عبادات قبول ہوں گی، اعمال قبول ہوں گے؟ نہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے، مسافر ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس پر سفر کے آثار ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس کے جسم پر، لباس پر غبار ہے، اور سفر کے آثار ہیں، وہ یا رب کہہ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عرض کیا کہ اس کی دعا کی عدم قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لباس حرام کا پہنا ہوا ہے، کھاتا حرام ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ لباس بھی حلال ہو، اور جو کھانا کھاتا ہے، جو خوراک جا رہی ہے وہ حلال ہو، باقی ذرائع جن سے آمدنی آ رہی ہے وہ حلال ہو۔ تو ہم حرام کا جانور اللہ کے راستے میں دیں تو رب قبول نہیں کرتا، تو وہ جسم جو پل حرام پر رہا ہے اس کے اعمال کو رب کریم کیسے قبول فرمائے گا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام احمد بن حنبل کے مہمان بن کر گئے، بڑے مزے کی یہ بات ہے، ان کے مہمان بن کر گئے، آپ نے کھانا کھایا، حضرت امام احمد بن حنبل کی صاحبزادیوں نے کھانا دسترخوان پر رکھا، آپ نے کھانا کھایا اور کھانا معمول سے زیادہ کھایا، معمول سے زیادہ کھانا کھا کر آپ بستر پر چلے گئے، وضو کے لیے پانی رکھ دیا گیا، جب صبح ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل کی صاحبزادیوں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ آپ امام شافعی سے پوچھیں، کہ ایک تو دو سوال، ایک یہ کہ انہوں نے کھانا معمول سے زیادہ کھایا، وہ اس طرح کھانا کھاتے نہیں معمول، دوسرا جو وضو کا پانی وہاں رکھا ہوا تھا تو وہ صبح جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اٹھ کر فجر پڑھی، اس کا مطلب ہے انہوں نے پانی استعمال نہیں کیا، پانی اسی طرح پڑا ہے، تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ تہجد نہیں پڑھے انہوں نے اٹھ کر، تو تہجد پڑے ہوتے وضو کے پانی کی ضرورت پڑتی، تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ حقیقت کیا ہے، کھانا معمول سے زیادہ کھایا اور پانی اسی طرح پڑا ہے، تو کیا وہ تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوئے؟ تو امام شافعی نے دونوں باتوں کا کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹی وہ جو پانی پڑا ہے نا وہاں، اس کی ضرورت تو مجھے تب پڑتی جب میں بے وضو ہوتا، بے وضو تب ہوتا جب میں سوتا۔ میں امام احمد بن حنبل کے اس کتب خانے میں گیا، میں نے قرآن مجید کھول لیا، کتابیں کھول لی، 1000 مسائل کا جواب میں نے قرآن سے تلاش کیا، فرماتے میری رات یوں بسر ہو گئی، میں تو سویا ہی نہیں،
مجھے اس لیے وضو کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے پانی اسی طرح پڑا ہے۔ دوسری بات کہ میں نے کھانا معمول سے زیادہ کیوں کھایا؟ فرمایا اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا دسترخوان ہے، جہاں ایک ایک لقمہ حلال کا ہے، اور اس ایک حلال اور پھر برکت کے امام احمد بن حنبل کا دسترخوان۔ تو امام شافعی نے جو جملہ فرمایا بیٹی جو حلال ہوتی ہے اس کی برکت بھی نسلوں میں محسوس ہوتی ہے اور حرام کی نحوست نسلوں میں نظر آتی ہے۔ افغانستان کا ایک حکمران گزرے امیر عبد الرحمان، اس کا بیٹا کسی مہم پر تھا، تو خبر آئی کہ بیٹے نے پیٹھ دکھائی اور میدان کارزار سے بھاگ گئے۔ تو امیر عبد الرحمان نے جب خبر یہ سنی تو اس کی بیوی پاس موجود تھی، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے تم قسم اٹھوا لو کہ بیٹا سرخرو ہو کے آئے گا، کامیاب ہو کے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ بیٹا کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گیا، سرخرو ہو کر گھر واپس آ رہا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ جب وہ بیٹا آ گیا تو امیر عبد الرحمان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے یہ اس تیقن سے اور یقین سے کیسے کہا کہ اس کو شکست نہیں ہو سکتی، وہ پیٹھ ہی نہیں دکھا سکتا، کیسے اتنے یقین سے کہا؟ اس نے کہا میں نے ان کو حلال کھلایا ہے ایک ایک لقمہ، اور ایک ایک لقمہ حلال کا ان کو میں نے دیا اور تحقیق کر کے دیا، حرام کا لقمہ ان کے قریب نہیں جانے دیا، اور لقمہ حلال کا ہو اور پھر بزدلی آ جائے اور پھر بندہ پیٹھ دکھائے اور پھر دین پر کمپرومائز کر دے، حق کے میدان کارزار سے واپس لوٹائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حلال ہے جس کی برکتیں آگے نسلوں تک محسوس کی جاتی ہیں اور حرام کی نحوست آگے نسلوں تک محسوس کی جاتی ہے۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ مقصد پیش نظر رہے کہ حرام مال سے خریدا ہوا جانور رب کو قبول، تو حرام مال پر پلا ہوا وجود جس پر لباس حرام کا ہو، کھانا حرام کا ہو، بچے حرام پہ پلتے ہوں، اس کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی، اس کے روزے کیسے قبول ہوں گے، زکوٰۃ اس کی کیسے قبول ہوگی؟ اور پھر یہ جو قربانی ہے اس کا ایک مقصد ہے اظہار تشکر، اللہ کی بارگاہ کے اندر شکرانہ۔ کس بات کا شکرانہ؟ اس بات کا شکر ایک کہ پہلی امتوں کے اندر جو قربانی کا تصور تھا قبولیت کا، وہ یہ تھا کہ وہ جو چیز بھی قربان کرتے اس کو وہ کھلے میدان میں رکھ دیتے، آگ آتی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، قربانی قبول ہو گئی۔ ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا جانور کے گلے پر چھری چلاؤ، چھری چلاتے ہی جو چیز تمہارے ذمہ واجب تھی قربانی وہ ادا ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، گوشت تم رکھو، چاہے تو سارا تم رکھو، چاہے تو 3 حصے مستحب طریقے سے تقسیم کرو، وہ گوشت تمہیں دیا، کھال بھی تم رکھو، چاہے تو صدقہ کر دو، چاہے تو کسی کو ہدیہ کر دو، اس کے اختیار بھی تمہیں دیا۔ پہلی امتوں کے مقابلے میں اس امت میں جو قربانی کا تصور ہے امت کے لیے اس میں آسانی رکھی گئی۔ ایک تو اس بات کا اظہار تشکر ہے، جانور قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا اس بات کا بھی اظہار تشکر کہ اے رب کائنات تو نے ہمیں اس ہر باطل نظریے سے دور رکھا جو پہلی امتوں کے اندر، پہلی قوموں کے اندر قربانی کا ایک باطل نظریہ موجود تھا۔ مثلا مشرکین مکہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ جب لوٹ مار کر کے آتے تھے اور جن لوگوں کو اپنے دشمنوں کو قیدی بنا کر لاتے، ان قیدیوں میں سے ایک شخص کو یہ ذبح کرتے، ذبح کر کے بتوں کے سامنے اس کو پھینکتے، اس کا خون اپنے جسم پر ملتے تھے۔ یہ ایک تصور وہاں موجود تھا۔ دوسرا تصور وہ تھا جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر بن کر گئے تو جو وہاں آپ نے دیکھا تھا، ایک تصور وہ تھا۔ وہ تصور یہ تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو وہ ایک دوشیزہ کو، ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کے پاس لا کر ذبح کر کے اس کا جو خون ہے وہ دریائے نیل کے اندر ملا دیتے تھے، اور وہ ان کا ایک ذوم باطل تھا، ایک وہم تھا کہ اس سے دریا میں طغیانی آتی ہے اور ہماری فصلیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے ہاں ایک قربانی کا ایک باطل تصور موجود تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت وہ مصر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک دوشیزہ لڑکی ہے، جلوس کی صورت میں اس کو لایا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا
کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، فصلوں میں سیرابی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہم اس لڑکی کو ذبح کر کے قتل کر کے اس کا خون دریائے نیل کی اس خشکی کے اندر ملائیں گے تو موجوں میں طغیانی آئے گی، ہمارے کھیت سیراب ہوں گے، فصلیں سیراب ہوں گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے مہلت دو کل تک کی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اس ایک جان کو، انسانی جان کو تم ضائع نہ کرو، انسانی جان کو بلا وجہ تم قتل نہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل تک پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ مصر ہے، مصر سے آپ خط لکھتے ہیں مدینہ طیبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین یہ صورتحال ہے، آپ پانی کا انتظام کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ پانی کی پائپ لائنیں نہیں ہیں، مدینہ طیبہ سے مصر تک کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، نہ یہ وہ دور ہے کہ جس وقت کوئی گاڑیاں موجود ہیں کہ جن میں پانی کے ٹینک وہ مصر بھجوائے جائیں گے، پانی کیسے آئے گا؟ حضرت عمرو بن عاص جانتے تھے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو رب کا ہو جاتا ہے اس کی حکومت ہواؤں پہ بھی چلتی ہے، اس کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، اس کی حکومت دریاؤں اور سمندروں پہ بھی چلتی ہے۔ وہ آگ کے سامنے اپنی چادر رکھ دے تو آگ واپس چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جانتے تھے کہ حضرت فاروق اعظم اللہ کے بندے ہیں۔ آج مرزا کہتا ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں اس دور کے اولیاء کی بات کروں تو وہاں تو طویل فہرست ہے، میں ابتدا میں چلتا ہوں صحابہ سے، غیر نبی ہے نا، نبی تو نہیں ہے۔ اب وہ تو یہ بھی کہتا ہے معاذ اللہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں، اپنا ایمان بچانا ہے تو ایسے پروموٹر جن کو پروموٹ کر کے لایا گیا، جن کے پیچھے ہاتھ ہے، ایسے لوگوں سے بچیں۔ آج آپ دیکھیں ہر مسلک کا بندہ جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دشمنی کسی مسلک سے نہیں، دین سے ہے، اسلام سے دشمنی ہے اس کی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا اور خط لکھ کر حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا، فرمایا کہ یہ خط ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھر دریا جانے، خدا جانے، مصطفیٰ جانے، یہ خط وہاں ڈال دینا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے لفظ ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ فرمایا اے دریا وہ اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے رکتا ہے، آج اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے جاری ہو جا۔ اب وہ جو قاصد خط لے کر آیا اس نے حضرت عمرو بن عاص سے یہ کہا کہ امیر المومنین کا پیغام ہے کہ خط وہاں دریا میں ڈال کر وہاں کھڑا نہیں ہونا، پیچھے ہٹ جانا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ خط جب دریا میں ڈالا جائے گا تو موجوں میں طغیانی آئے گی۔ حضرت عمر کا یقین ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، دریا میں طغیانی آئے گی۔ اب وہ خط ڈالا گیا، پانی آ گیا، طغیانی آ گئی، اور مصر کے اندر ایک جان ضائع ہونے سے بچ گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ جو قربانی کا ایک باطل تصور مصریوں میں موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ رب کریم نے ایسے ہر باطل تصور سے ہمیں دور رکھا، تو ہم جانور ذبح کر کے اس بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں کسی ایسے باطل تصور کی طرف نہیں بڑھنے دیا۔ اور جو جانور قربانی کرنے کا حکم دیا تو اس میں بھی یہ بھی نہیں کہ ہم عید کی صبح جانور کو، دمبے کو، بھیڑ کو، بیل کو، اونٹ کو کھلے میدان میں رکھتے اور آگ آ کر جلا کر راکھ کر دیتی، نہیں، ہم چھری پھیرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ثواب بھی ہمارے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر رب کریم فرماتا ہے کہ اب یہ گوشت تمہارا ہے، اس کو جس طرح مرضی استعمال کرو۔ تو یہ اظہار تشکر ہے قربانی کا ایک مقصد۔ اور پھر قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلا کر جانور ذبح کرتے ہیں، جانور اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس بات کا اظہار ہے کہ رب کریم تو نے حکم دیا قربانی کا، ہم نے وہ جانور قربان کر دیا، کل تو جان مانگے گا تو جان بھی تیرے حکم پر حاضر ہوگی۔ مالی قربانی جانور کے علاوہ اور کسی صورت میں تو نے طلب کی تو وہ بھی حاضر ہوگی۔ اور ایمان اس وقت تک، ایمان کامل کا ایک ذریعہ قربانی ہے۔ قربانی سے یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ساتھ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جان مانگی تو جان بھی حاضر ہے،
اولاد بھی حاضر ہے، مال حاضر ہے، گھر حاضر ہے، قبیلہ حاضر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک 8 فطرتی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان نہ کر دیا جائے. وہ 8 فطرتی محبتیں کیا ہیں؟ ماں باپ کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، قبیلے کی، خاندان کی، تجارت کی، مکانات کی محبت. 8 فطرتی محبتیں، کسی کے کہنے پر یہ نہیں کی جاتی. فطرتی طور پر انسان کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے. تو قربانی کا مقصد ہے کہ جانور ذبح کر کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ مالک کائنات وہ جو 8 فطرتی محبتیں تو نے حکم دیا، اگر وقت آیا تو وہ 8 فطرتی محبتیں تیرے اور تیرے نبی کی محبت پہ قربان کر دی جائیں گی. جان قربان، قبیلہ قربان، اولاد قربان، ماں باپ قربان، وہ ساری محبتیں تیری محبت پہ قربان. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں. غزوہ احد سے جس وقت لشکر واپس آیا تو ان کا ایک بھائی، ان کے شوہر اور ان کے والد، 3 افراد غزوہ احد میں شہید ہوئے. آج یعنی ایک ہے دعویٰ کرنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ تو لگا دیا، لیکن جب عملی طور پر ضرورت آئی تو ہم پچھلی صفوں میں بھی نظر نہ آئے. تو 8 فطرتی محبتوں کے قربان کرنے کا جذبہ قربانی سے پیدا ہوتا نظر آتا ہے. تو حضرت ہند بنت حزام جب 3 افراد ایک ہی گھر کے شہید ہو گئے اور جب قافلہ واپس آیا تو کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے. تو فرمایا مجھے بھائی کا غم نہیں، یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ آپ کے شوہر شہید ہو گئے. کہا شوہر شہید ہو گئے، مجھے بتاؤ حضور کیسے، سرکار کیسے؟ آپ کے والد شہید ہو گئے، مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے؟ جس وقت اطلاع ملی کہ جس طرح آپ آقا کریم کے بارے میں تمنا رکھتی ہیں حضور اسی طرح ہیں، خیریت سے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور زیارت کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی چلا گیا، شوہر چلا گیا، باپ چلا گیا، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھا ہے نا تو ساری مصیبتیں اور غم دور ہو گئے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو جو جواب دیا تھا کہ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، اگرچہ آپ باپ ہیں لیکن یہ میرے نبی کا بستر ہے. جو جواب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن ابی درار اپنے والد کو دیا تھا جب ان کے والد غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جب آقا کریم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا اور حارث بن ابی درار جو قبیلے کے سردار تھے پتہ چلا تو وہ اونٹنیاں لے کر آئے، پہاڑی کے پیچھے چھپا کر آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قیدیوں کی آزادی کی بات کی. حضور نے فرمایا فدیہ، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. تو فرمایا جو وہ اونٹنی کے پیچھے پہاڑی کے پیچھے اونٹنیاں چھپا کے آئے ہو وہ کس کی ہے؟ اب کہا آپ اپنی حضرت جویریہ کو میرے ساتھ بھیج دیں. حضور نے فرمایا آپ جا کر پوچھ لیں، وہ جانا چاہتی ہیں تو لے جائیں، آپ کی بیٹی ہیں. جس وقت حضرت حارث بن ابی درار جو بعد میں اسلام لے آئے اپنی بیٹی حضرت جویریہ کے پاس آئے اور بیٹی سے کہا کہ دیکھو ادھر میں قبیلے کا سردار ہوں، ادھر کھانے پینے کی فراوانی ہے، ادھر سب کچھ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، تم میرے ساتھ چلو. تو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان سب کچھ ٹھیک ہے، اب میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، ساری محبتیں میں نے اپنے نبی کی محبت پہ قربان کر دی. تو جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے تو ہم ساتھ اس مقصد کو حصول کی کوشش بھی کریں گے کہ یا اللہ ہم نے جانور قربان کر دیا ہے، اب جان بھی حاضر ہے، اب مال بھی حاضر ہے، اب تیرا حکم ہو تو اولاد بھی حاضر ہے، اب تیرا حکم ہو تو الہی اپنی ساری محبتیں، فطرتی محبتیں تیرے حکم پر قربان کر دے. پھر قربانی کا ایک اور مقصد یہ شریعت کے احکام کا دفاع ہے. آج ایک لبرل زدہ لنڈے کے دانشور ہے، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں بعض چینلوں پر
اور عوام کو وہ خرافات بکتے ہیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا کو سننا ہی چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کو، تو ان علماء کو سنیے جو عقیدے پر بھی پہرا دے رہے ہیں، جن کا عقیدہ ڈاواں ڈول نہیں ہے، نہ رافضیت کی بو آتی ہے، نہ خارجیت کی، نہ ناسبیت کی، نہ تفضیلیت کی۔ پکے ٹھکے سنیوں کو سنیں، اور پھر اس سے بڑھ کے آج جو لنڈے کے دانشور ہیں، لبرل زدہ، جدید دین کی بات کرتے ہیں کہ ہم روشن خیالی کی بات کر رہے ہیں، اور آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو صورتحال ہے علمان والافی، یونیورسٹیوں کے اندر آج جو طالب علم پڑھتے ہیں اکثریت ان کو اگر آپ کو حدیث سنائیں تو وہ کہتے ہیں پرانی بات ہے، کوئی نئی بات کرو، یہ پرانی بات ہے، کہانی نہ سناؤ۔ وہی غامدی فکر، وہ مرزے کی فکر اور وہ ڈاکٹر نائک کی فکر ان کے ذہنوں میں گھسیڑ دی گئی۔ اسی طرح کے آج کے کچھ لنڈے کے دانشور ہیں جو شریعت کے ہر حکم کو عقل پر تولتے ہیں کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ شریعت کا حکم ہے، عقل کے ترازو پر تولا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، چھوڑ دو۔ مثلا حج کے افعال کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، اس کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک پتھر ہے، اس کو شیطان قرار دے کر کنکریاں ماری جا رہی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا عمل ہوا؟ اسی طرح وہ قربانی کے حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھاتے ہیں، مثلا کہ جی یہ تو جانوروں کی نسل کشی ہے، اس طرح تو نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسرا کہ قربانی تو صرف مینا میں ہوتی ہے، جو مینا میں موجود ہو وہاں قربانی کرے گا۔ اب اس کے جواب ہے، تفصیل ہے، مختصر جواب یہ ہے کہ حدیث موجود ہے 10 سال حضور مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سالوں میں سے کوئی سال ایسا نہیں جب سرکار نے قربانی نہ کی ہو مدینہ طیبہ میں۔ اور پھر کہ نسل کشی ہو رہی ہے، نسل ختم ہو رہی ہے جانوروں کی، نسل جس نے بڑھانی ہے اسی نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ کتیا کی قربانی تو نہیں ہوتی، درجنوں بچے جنتی ہے۔ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے یہ 1 یا 2 بچے، ایسے ہی ہے نا۔ کبھی آپ نے سنا کہ اس دفعہ منڈی میں جانوروں کی کمی ہے؟ یہ جانور، یہ جو درجن درجن بچے جنتے، یہ تو اتنے نظر نہیں آتے، لیکن وہ جانور جو لاکھوں ہر سال قربان ہوتے ہیں، ہر سال اس سے بڑھ کر تعداد میں منڈیوں میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری تمہیں نہیں دی گئی نسل بڑھانے کی، اور تم نسل کشی کی فکر نہ کرو، جس رب نے قربانی کا حکم دیا ہے نسل بھی وہی بڑھاتا ہے۔ اچھا، پھر غریب کا خیال آ جاتا ہے اس موقع پر، یہ لبرل زدہ تو قربانی کر کے ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم کچھ بھی کہو، ہم احکام شریعت کے محافظ ہیں، کہ غریب کا بھلا ہو جائے گا، جانور ذبح کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں، نقد رقم دے دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ کروڑوں روپیہ بندہ صدقہ کر دے، لاکھ کا جانور لے کر قربانی نہ کرے، وہ کروڑوں کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ حضرات آپ غور کریں، یہ جو قربانی سے جتنے لوگ متعلق ہیں، یہ جانور جو منڈیوں میں لاتے ہیں، یہ جن کی گاڑیوں پہ لایا جاتا ہے، جو چارہ بیچتے ہیں وہاں، یہ جو چھریاں تیز کرتے ہیں، یہ جانور کے گلے میں جو ہار وغیرہ ڈالے جاتے ہیں وہ جو بناتے ہیں، یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سارے لینڈ لارڈ تو نہیں ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اور ان کے پورے سال کی کمائی ایک قربانی سے وابستہ ہے۔ تمہیں غریب کا خیال سال بعد آتا ہے، وہ رب کریم ہے۔ اس قربانی کے ساتھ کتنے غریبوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، کوئی برگر فیملیوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو اصل میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم شریعت کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرتے، عقل کو شریعت کے تابع کرتے ہیں۔ بات کوئی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے جانور ذبح کرنا ہے۔ اب ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، لہذا ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرتے ہیں، اور عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جہاں کا کریم کی بات آ جائے وہاں عقلوں کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ نہیں کہ یہ کیسے ہے اور کیوں ہے، بس اتنی بات ہے کہ رب کریم نے حکم دیا۔ اور آخری بات، یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی کا احیاء ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ یادیں مٹائی نہ جائیں،
رب چاہتا ہے یادوں کو قائم رکھا جائے. یہ صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ یہ اس کو شیطان کو کنکریاں مارنا کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ یہ یادیں ہیں، یہ یادگار ہے. رب چاہتا ہے یادوں کو مٹایا نہ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار تھے. وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر حکم یہ ہوتا کہ بیٹا قربان کرو، تو رب کریم کی بارگاہ کے اندر اظہار تشکر بھی اور سنت ابراہیمی کا حیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ دو نبیوں کی سنت ہے، سنت خلیل اللہ بھی ہے اور سنت حبیب اللہ بھی ہے. آقا کریم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ دین حنیف کی پیروی کرو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. آج یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہم سے، وہ دین حنیف پہ ہم ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ دین حنیف پہ ہم ہیں. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ پکے مسلمان تھے. یہ جو اسلام ہے یہ دین حنیف ہے، یہ ملت ابراہیمی پر ہے. تو ہم قربانی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے دین حنیف کی نسبت سے، ملت ابراہیمی کی نسبت سے، ان کی یاد کو ہم زندہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کا حیا کرتے ہیں تو ہم نے وہ باپ بیٹے کی گفتگو نہیں بھولنی. جو قربانی کے وقت باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوئی، کیونکہ جب ہم اس گفتگو کو پڑھیں گے تو پھر باپ کا ادب سیکھیں گے، ماں کا احترام سیکھیں گے. وہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اے میرے بیٹے، اے میرے بچڑے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، تو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ذبح کر دیتے. بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا مانے گا تو ذبح کر دیں گے، نہیں مانے گا تو چھوڑ دوں گا. نہ، اس لیے پوچھا کہ جب بیٹا اس بات کے اظہار کرے گا کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں تو رب کریم کی بارگاہ کے اندر اس بات کا اظہار ہوگا جو رب نے فرمایا تھا کہ آپ کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی ہے. تو رب کریم دیکھے کہ کیسا حلم والا بیٹا خدا نے دیا ہے. اگر باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، باقی رہا میرا مسئلہ. انشاء اللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا. کیسی تربیت ہے بیٹے کی، کیسا بیٹا ہے. نبی جو نبی کی گود میں پلا، وہ گردن کٹا کر تیار ہونے کے لیے بھی، گردن کٹوانے کے لیے بھی اس گردن کٹوانے کو اپنا کمال نہیں کہہ رہا. انشاءاللہ، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرا وہ صبر بھی رب کے فضل سے ہوگا، وہ رب کے کرم سے ہوگا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہ ماں باپ کا ادب دیکھیے. ابا جان اچھی طرح باندھ لینا، کیونکہ موت تو پھر موت ہے، اور پھر ذبح ہونے کا درد تو درد ہے. وہ خون کے قطرے آپ کے لباس پر نہ پڑ جائیں میرے. یہ ادب، اور کہاں کہ گردن چھری کے نیچے ہے. آج ہم قربانی کریں لیکن ماں باپ کا ادب نہ ہو اور اس گفتگو کو ہم بھول جائیں جو ماں باپ کی جو باپ اور بیٹے کی گفتگو آپس میں ہوئی. ابا جان چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، اور میرا جو چہرہ ہے وہ زمین کی طرف، وہ شفقت پدری غالب آ گئی، باپ بیٹے کی نظر ملی تو حکم خداوندی میں تاخیر نہ ہو جائے. رب کا حکم ہے، پھر یہ میرا کرتا ہے، یہ میری ماں کو دینا ہے، اس سے وہ اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کرے گی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک یادگار کے اندر فقط جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے،
اس میں سینکڑوں مقاصد ہیں، جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ امید ہے کہ رب کریم جانور قربان کرتے ہوئے یقیناً ان مقاصد کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا